السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جب پورے بھارت کے کروڑوں لوگ دیوالی منانے اپنے گھروں کو جا رہے تھے اور پھر چھٹیوں کے بعد جب گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے تو ٹرینوں کے پلیٹ فارموں کا کیا منظر تھا۔ ایک ایک کلومیٹر لمبی لائنیں، بچے چیخ رہے تھے، عورتیں تھک کر بے حال، اور ڈبوں میں اس طرح لوگ بھرے تھے جیسے بوریوں میں آلو بھر دیے گئے ہوں۔ نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ واش روم کی گنجائش، 24 گھنٹے کھڑے ہو کر سفر۔ اور ادھر بھارت کا پردھان منتری مودی جی وکرانت کے ڈیک پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، یہ ہے بھارت کی طاقت۔ ناظرین، طاقت یا تماشا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جس ملک کے شہری اپنے ہی ملک میں ٹرین کی سیٹ کے لیے ترس جائیں، وہ سمندر میں پاکستان کو ڈرا سکے گا؟ کیا پتہ مودی جی کو لگا ہو دیوالی کی روشنی کم پڑ گئی ہے تو سوچا وکرانت پر جا کر کچھ آتش بازی ہی دکھا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وہی وکرانت ہے جو پچھلی جھڑپ میں پاکستان کے ایک ہی وار میں خوف کے مارے ایسے دم دبا کر بھاگا تھا کہ بھارت پہنچ کر ہی اس نے اپنا سانس لیا تھا۔ پاکستان کی ایئر فورس نے جب رافیل گرایا تو وکرانت سمندر میں کانپ کر رہ گیا تھا، اور آج پھر مودی پاکستان کو وکرانت کی طاقت سے خوفزدہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وکرانت دوبارہ سے پاکستان کے ساحلوں کے قریب آ جائے گا تو بس ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کے پاس ضرب بھی ہے، حطب بھی ہے، اگسٹا بھی، اور کراچی کے ساحل سمندر سے چند کلومیٹر کے قریب شہر میں چھپا ہے ایک بڑا اور خفیہ راز۔ اس کے علاوہ وہ سسٹمز بھی جنہیں پاکستان نے اپنی آخری دفاعی لائن میں رکھا ہوا ہے۔ تو سن لو ہندوستان والوں، اگر اگلی جنگ ہوئی تو شاید وکرانت کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے، اور اس پر موجود جنگی طیارے اڑ نہیں پائیں گے، اور اگر اڑے تو سلامت واپس نہیں جائیں گے۔ ناظرین، بھارت نے ایک بار پھر جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ زمینی جنگ یا فضائی جنگ تو اپنی جگہ، پاکستان کی بری اور فضائی فوج تیار بیٹھی ہے کہ کب بھارت شرارت کرے اور پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر بھارت نے وکرانت کو دوبارہ پاکستان کے پانیوں کی طرف بھیجا تو پاکستان کے وہ کون کون سے ہتھیار ہیں جو وکرانت اور دیگر بھارتی نیوی کے چتھڑے اڑا دیں گے۔ لیکن آئیں ایک نظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ وکرانت آخر ہے کیا، جس پر بھارت کو اتنا غرور ہے، اور پاکستان کے پاس اس کا کیا توڑ ہے۔ ناظرین، بھارت کا ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت بھارتی بحریہ کا سب سے بڑا اور جدید جنگی جہاز ہے، جسے انڈین نیوی کا فلیگ شپ کہا جاتا ہے۔ یہ بھارت میں ہی تیار کیا گیا پہلا ملکی طیارہ بردار جہاز ہے، جس کا وزن تقریباً 45,000 ٹن اور لمبائی 262 میٹر ہے۔ وکرانت پر 30 سے زائد لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر موجود ہو سکتے ہیں، جن میں MiG-29 کے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار تقریباً 28 ناٹیکل میل یعنی 52 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور یہ جدید شارٹ ٹیک آف بٹ اریسٹڈ ریکوری سسٹم کے تحت کام کرتا ہے، جس کے تحت طیارے کم یا چھوٹے رن وے سے اڑان بھر سکتے ہیں۔ وکرانت میں ریڈار، ایویڈنس، جدید ڈیفنس سسٹم اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور الیکٹرانک وارفیئر آلات نصب ہیں، جو اسے جنوبی ایشیا میں بھارت کی سمندری طاقت کی علامت بناتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا فائدہ ایسی سمندری طاقت کا جہاں لڑنے کا عزم اور حوصلہ ہی نہ ہو؟ حالیہ پاکستان ہندوستان کی جنگ میں وکرانت کراچی کے قریب بھارتی حدود میں موجود تھا، اور پاکستان نے جیسے ہی پہلا رافیل گرایا تو وکرانت کے پسینے چھوٹ گئے، اور یہ فوری طور پر دم دبا کر بھاگ نکلا، اور پیچھے مڑ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ جو رافیل سندور لینے پاکستان آئے تھے وہ خاک بن چکے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے ایک جہاز، ایک میزائل اڑائے بغیر وکرانت کو واپس بھگا دیا تھا، اور اس بار پھر مودی جی وکرانت کے رن وے سے MiG اڑا کر اور پھول جھڑیاں چلا کر پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مودی جی جان لیں کہ پاکستان اس بار بھاگنے نہیں دے گا۔ پاکستان کے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں جو خاموشی سے وکرانت کے چتھڑے اڑا دیں گے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں یہ ہتھیار کیا ہیں۔ پاکستان نے اپنی ساحلی دفاعی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے ضرب نامی اینٹی شپ کروز میزائل متعارف کروایا ہے۔ یہ میزائل دشمن بحری جہازوں کے لیے طویل فاصلے کا خطرہ بن کر ابھرتا ہے اور ساحلی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شور بیسڈ اینٹی شپ کروز میزائل ہے جس کی رینج 200 سے 300 کلومیٹر تک ہے، اور یہ تقریباً 250 سے 300 کلو گرام تک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ضرب بنیادی طور پر چین کے C602 YJ62 ماڈل سے مماثلت رکھتا ہے، مگر پاکستان نے اسے اپنی ضروریات کے مطابق موافق بنا لیا ہے۔
ضرب ایک مضبوط ساحلی اینٹی شپ کروز میزائل ہے جو دشمن بحری افواج کو مؤثر طریقے سے روکنے، ساحلی دفاع مضبوط کرنے اور سمندری روٹس کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ میزائل متعدد مشنز میں استعمال ہو سکتا ہے جن میں اینٹی شپ اسٹرائکس اور جوائنٹ آپریشنل سپورٹ شامل ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے خوفناک اور خطرناک ہتھیار کی، جو سمندر کے اندر رہتے ہوئے ہی خاموشی سے دشمنوں کی سانس بند کر دیتا ہے، اور یہ ہے آبدوز اگسٹا 90B۔ ناظرین، یہ پوشیدہ آبدوزیں اپنی نوعیت کی خوفناک مشینیں ہیں۔ ان کا AIP نظام انہیں روایتی آبدوز کے مقابلے میں بہت لمبے عرصے تک زیر آب رہنے اور کم شور پیدا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، جس سے وہ دشمن کے سینسر سے بچ کر کارروائی انجام دیتی ہیں۔ یہ آبدوزیں جدید سونار، الیکٹرو آپٹیکل سینسرز اور ہدفی نظام سے لوڈڈ ہوتی ہیں اور عام طور پر ٹارپیڈو اور اینٹی شپ کروز میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یعنی بڑے بڑے پانی کی سطح پر چلنے والے بحری جہازوں کے لیے اچانک اور سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر اگسٹا 90B طرز کی AIP آبدوزیں چھپ کر کارروائی کرنے، سمندری راستوں کو کنٹرول کرنے اور کسی بھی بحری بیڑے کے لیے نفسیاتی اور عملی دباؤ پیدا کرنے میں انتہائی مؤثر سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ ہندوستان ایک چھوڑ کر 10 بھی INS وکرانت پاکستان کے پانیوں میں بھیج دے، پاکستانی نیوی انہیں تہس نہس کر دے گی۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان والوں سن لو، کراچی شہر میں پاکستان ایئر فورس کے 2 بیس بھی موجود ہیں، جہاں پاکستان کی جدید ترین ایئر فورس پاکستان نیوی کی سپورٹ کے لیے ہر لمحہ تیار رہتی ہے، اور ان دونوں بیسوں سے پاکستانی جنگی جہازوں کے انجن سٹارٹ ہونے کی دیر ہوگی، اور وکرانت تو کیا، کوئی بھی خوفناک جنگی بحری بیڑا بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوستو، جنگ صرف دھماکوں کا نام نہیں، دیکھنا یہ بھی ہے کہ قوم کتنی متحد ہے، لوگ کتنے محفوظ ہیں، اور قیادت اپنے لوگوں کی فلاح کو ترجیح دیتی ہے یا صرف عوام کو دکھاوا کرتی ہے۔ وکرانت شاندار ہوگا صرف بھارت کے نزدیک، مگر شاندار چیزیں حقیقت میں وہ نہیں جو ہمارے ٹی وی سکرینز دکھاتے ہیں، بلکہ حقیقت وہ ہے جو بھارتی عوام کی قطاروں، بچوں کی تھکن اور ملک میں دنیا کا گندہ ترین ٹرانسپورٹ کا نظام۔ تو مودی جی، بہتر ہے پاکستان کو ڈرانے کی بجائے پہلے اپنے ملک کی ٹرینیں بہتر کر لیں، کیونکہ اگر عوام ہی مطمئن نہ ہوئے تو جنگ میں کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ جنگ میں دفاع سے زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان کی عوام اپنے فوج کے ساتھ جنگ لڑنے بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔